بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو شہر الصیام بھی کہا جاتا ہے، شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور روزوں کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں صرف قرآن کریم نہیں بلکہ پہلی آسمانی ساری کتابیں بھی اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اس لیے ہم رات کو نماز تراویح میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور صبح کو انشاءاللہ اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک حدیث میں جمعے میں بھی بیان کروں گا، اب بھی بیان کر رہا ہوں، اس کے پورے رمضان میں اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا، اللہ نے تمہارے 2 سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن قبر میں بھی میدان محشر میں بھی کتنے سفارشی بنائے ہیں؟ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قرآن کریم۔ ہم سب الحمدللہ اس وقت روزے سے بھی ہیں اور الحمدللہ قرآن کو سمجھے گے بھی۔ یہ دونوں کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے سفارشی ہوں گے، جہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ یہ خلاصہ ہے، بیان ہوگا اس وقت مختصر سا، پوری تفصیل تو نہیں آ سکتی، لیکن اگر پورا رمضان اس خلاصے کو سن لیا جائے تو قرآن کریم کے جو بنیادی نکات ہیں وہ ایک طائرانہ سا نظر اگر ڈال لی جائے تو مختصر سا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رات نماز تراویح میں 1.25 پارہ پڑھا گیا ہے، اس 1.25 پارہ کا خلاصہ یہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، چونکہ شیطان کوئی بھی نیکی کرنے نہیں دیتا۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تاکہ شیطان ہماری نیکی کو خراب نہ کر سکے۔ ویسے بھی اصول ہے، جہاں رہائش اختیار کرنی ہو بندہ پہلے وہاں صفائی کرتا ہے اور صفائی کرنے کے بعد پھر کسی گھر میں رہائش اختیار کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، یہ اصل میں اپنے دل و دماغ کو گندگیوں سے صاف کر لینا ہے۔ جب بندہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر قرآن کریم کے مضمون، اس کا مفہوم دل میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ صاف برتن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ کافر ہر کام کے شروع سے پہلے بتوں کا نام لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ تم ہر اچھے کام سے پہلے کس کو یاد کرتے ہو؟ اپنے اللہ کو۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اے میرے اللہ، میں یہ نیک کام آپ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں، اور جس نیک کام کا آغاز اللہ کے نام سے کر لیا جائے تو بھائی اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورا قرآن کریم اس کی تشریح ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو بتا دیا، میرے خزانوں سے لینے کا، مجھ سے انعامات پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم میری صفات بیان کرو، میرے اسماء الحسنی کے ذریعے مجھے پکارو تو میں تمہاری ساری دعاؤں کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ اور سورہ فاتحہ افضل ترین دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے میرے اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلا اور ہمیں گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس پوری سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے اس کی میت کو کسی راستے پر پھینک دیا
اور خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ میرے چچا کے قاتل کو پکڑا جائے۔ جب یہ معاملہ بگڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ایک گائے کو ذبح کرو اور ذبح کر کے میت کے جسم کے ساتھ ٹچ کرو، یہ میت زندہ ہو جائے گی اور یہ بتا دے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ ایسا ہی کیا گیا تو وہ جن کو قتل کیا گیا تھا مظلومانہ، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بتلا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو بھی پکڑوا دیا اور اس مظلوم کے اوپر جو ظلم ہوا تھا، جس ظالم نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دلوا دی۔ اللہ کی شان۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک فتنہ اٹھا۔ یہ اختلاف یہودیوں نے کیا کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک مقتول کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ دوسرا، بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی تھی۔ کس کی پوجا کی تھی؟ بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں بچھڑے کو ذبح کروا کے یہ بتا دیا کہ جس گائے کو تم خود ذبح کر رہے ہو وہ کبھی بھی تمہارا رب نہیں ہو سکتی۔ ہندو اسی گائے کو چارہ ڈالتا ہے اور اسی گائے کو گھاس ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے یہ میرا خدا ہے۔ خدا تو وہ ہے، سورہ انعام میں فرمایا، جس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، وہ کسی چیز میں کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ اس واقعہ کی وجہ سے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے۔ ایک صفت یہ بیان کی ہے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ 100% سچ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے 100%؟ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم پوری دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ میں ایسے موقع پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ ارشاد سنایا کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لوں، جہنم کو دیکھ لوں، تو میرے ایمان میں ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ لوگ حیرت میں آ گئے کہ یہ تو اتنا بڑا دعویٰ، لوگ چکنے ہوئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے دوبارہ فرمایا، میں جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لوں، میرے ایمان میں ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اس لیے کہ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ اعتماد ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب میرے نبی نے فرما دیا جنت ہے، جہنم ہے، اب مجھے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کبھی بھی غلط ہو نہیں سکتی۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھنا نہیں، اسلام میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا یہ ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، پاک جسم کے ساتھ، بہترین وضو کے ساتھ، ٹائم پر مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یوں کہہ لیجئے نماز کو اس طرح پڑھنا جس طرح نماز کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اس کے بعد فرمائے ایمان والے وہ ہیں وہ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بھائی ذرا قرآن کی تعبیر پر غور کرنا۔ قرآن نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟
مال بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، علم بھی دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کے ذریعے اچھی رائے اور مشورے کے ذریعے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی جو جو نعمتیں ہماری ان کے پاس ہیں وہ نعمتیں اپنی ذات کی حد تک نہیں رکھتے، ان نعمتوں کو دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو پہلی ساری آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم پہلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن بھائی عمل کس پر کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہم امریکہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اس کے آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، ہندوستان کو بھی مانتے ہیں، اس کے آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن انڈیا کے آئین کی اطاعت نہیں کرتے۔ اطاعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ آئین پاکستان کی۔ یہی معاملہ ہے، ہم پہلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، پہلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، پہلی ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن اطاعت ان کی نہیں کرتے۔ اطاعت صرف کس کی کریں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، کافروں کے تذکرہ کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ 13 آیتوں میں منافقین کی 12 بیماریاں ذکر کی ہیں، اور مجھے اور آپ کو قرآن نے دعوت دی ہے کہ تم غور کرو، تمہارے اندر کبھی منافقوں والی حرکتیں تو نہیں ہیں۔ مثلا قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ منافق دھوکہ دیتے ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے یہ ایمان والوں کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کریم یہ فرما رہا ہے یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کے مفادات کی خاطر دین کو بیچ دیتے ہیں، یہ جاہل ہے، یہ کم علم ہے۔ بھائی یہ منافقین کی جو بری صفات قرآن بیان کر کے مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، کبھی یہ تمہارے اندر تو نہیں ہے؟ بھائی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ کن لوگوں کا عمل ہے؟ منافقوں کا۔ اگر ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کن کا عمل ہے؟ منافقوں کا۔ قرآن کریم منافقوں کے کرتوت میرے اور آپ کے سامنے رکھ کے دعوت دے رہا ہے، اے ایمان والو تم منافقوں کی حرکتوں سے بچو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، تم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ پہلے فرمایا ایک سورت لے آؤ، اس کے بعد فرمایا 10 آیتیں لے آؤ، پھر آخر میں فرمایا قرآن کی تم ایک آیت ہی بنا لاؤ، قیامت تک اس قرآن کریم کی کوئی کاپی بنا نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اوریجنل کلام ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کر کے مجھے یہ بتا دیا ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے انسان پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا۔ قرآن کریم نے بتلا دیا نہ، کوئی بندر نہیں تھا انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور آدم علیہ السلام فرشتوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، آپ اپنا خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ نے علم دے کر فرشتوں کو بھی وہ سبق پڑھایا، آدم کو بھی سبق پڑھایا۔ اگلے دن جب سبق سنا تو فرشتے وہ سبق سنا نہ سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے سارا سبق سنا دیا۔ حضرت آدم نے کیا سبق سنایا؟ یہ چونکہ مختصر سا درس ہوتا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کرنی تھی نا، جو کلیہ درجے کی تھی، اللہ نے وہ پوری لسٹ سمجھا دی۔ مثلا پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، روح ہے، جسم ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ جو اس کائنات کے کلیات ہیں نا، یہ سارا علم پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد اگلے دن جب سنا تو فرشتوں کے اندر استعداد ہی نہیں تھی اس علم کو جذب کرنے کی، تو فرشتے سنا نہ سکے۔ حضرت آدم نے فر سنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ثابت کر دیا کہ میرا خلیفہ وہ بنے گا جس کے پاس کیا ہو؟ علم ہو۔ اس لیے علم جو ہے انسان کو علم ہی سے زینت ملتی ہے۔
انسان کے لیے شکل کا برا ہونا یہ اس کی بد شکلی نہیں ہے، بلکہ انسان کا جاہل ہونا یہ بھائی اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عیب ہے۔ پھر آگے جا کے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، شیطان نے بھی غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اور شیطان کا فرق واضح کر دیا۔ شیطان سے غلطی ہو گئی، وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بڑی واضح غلطی ہو گئی، اللہ نے صاف کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے، بہت بڑی بھول ہو گئی، لیکن اللہ سے معافی مانگی۔ معافی کے ذریعے آدم علیہ السلام پہلے سے بھی اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ تو یہ پیغام دے دیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہاری زندگیوں میں رمضان آئے گا، تم رمضان میں توبہ استغفار کر کے پہلے سے بھی زیادہ اونچے مقام پر پہنچ سکتے ہو۔ اور بھائی قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل اصل میں نام ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل کا معنی وہی ہے جو عربی میں عبداللہ کا ہے۔ بنی اسرائیل کا عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، اور بھائی بنی اسرائیل کا معنی بھی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں یہودا، اس سے یہودیت کا لفظ نکلا ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں پر انعامات کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر فتح کر کے دیے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے ان پر سائے کیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے من سلوہ میٹھا اور نمکین کھانا اتارا، اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی کتابیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کی حکومت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ساری قوموں پر ان کو فضیلت دی، اتنے انعامات دیے، لیکن یہ اپنی اوقات بھول گئے، بغاوت پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتا ہے، جو بد فطرت ہوتا ہے وہ اللہ کی نوازش پانے کے بعد بگڑ جاتا ہے، جو سلیم الفطرت ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہودی بگڑ گئے، نبیوں کے قاتل بن گئے، آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہودیوں پر عذاب آیا، اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، اللہ نے ان پر بزدلی مسلط کر دی، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب یہودیوں کے پاس، بھائی سننا میری آخری بات، اب یہودیوں کے پاس دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا۔ یہودی یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، جنت جو ہے اس کے ٹکٹ ہماری جیبوں میں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ بد عمل ہو جائیں وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، خوش فہمی سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے بھائیو اللہ معاف فرمائے، میرا اور آپ کا یہ کہہ دینا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ اصل چیز بھائی کیا ہے؟ عمل ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم نے ابراہیم پر آزمائش ڈالی، ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں سے پورے اترے اور اللہ کے حکم کو ہر وقت مد نظر رکھا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں قربانی دی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنی زبان چھوڑی، اپنی قوم چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کے پاس آباد کیا، پھر اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کی پوری کوشش کی، ہر وقت اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزت دی کہ بعد میں آنے والی پوری انسانیت میں حضرت ابراہیم کا نام بہت بلند ہے۔ آج یہودیوں میں بھی حضرت ابراہیم قابل احترام شخصیت ہے، عیسائیوں میں بھی حضرت ابراہیم قابل احترام شخصیت ہے، مسلمانوں میں تو حضرت ابراہیم قابل احترام شخصیت ہے ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں انعام دیا۔
اس سے پتہ یہ چلتا ہے بھائی نیکی کا اجر آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی جو حصہ رات تلاوت کیا گیا ہے اس میں قبلہ کی تبدیلی کا تذکرہ ہے۔ مدینہ منورہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی کی تمنا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی تھی، اور صحابہ کرام کی آرزو بھی یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ کعبہ شریف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے تو یہ درخواست بھی کی، اللہ کے رسول آپ اپنا قبلہ و کعبہ بیت اللہ کو کیوں نہیں بناتے؟ اللہ کے نبی کی تمنا بھی تھی۔ اللہ کے نبی نماز میں شوق سے آسمان کی طرف دیکھا بھی کرتے تھے، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ نماز کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ کس کو بنا دیا؟ بیت اللہ کا بنا۔ اور اس پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ دوسرا پارہ شروع ہی اس سے ہوا ہے، بے وقوف اعتراض کریں گے۔ کون بھائی؟ دوبارہ کون؟ بے وقوف۔ حالانکہ قبلہ کی تبدیلی کا فیصلہ اللہ کا تھا، اور اس کو عملی طور پر نافذ کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کرے وہ بے وقوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بے وقوف کہیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے وہ بے وقوف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرے بھائی وہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے سود حلال ہونا چاہیے، سود کو حرام کس نے قرار دیا؟ کسی مولوی صاحب نے؟ کس نے؟ کوئی اس پر اعتراض کرے تو وہ کیا ہے؟ جہاں جہاں حج فرض کیا، حج آئے گا ہمارے یہاں بڑے لوگ زبانیں کھولیں گے، لو جی منہ اٹھا کے حج پر جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں غربت ہے، یہ پیسہ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے، فلان کیوں نہیں دیتے۔ یہی اعتراض قربانی پر، یہی اعتراض ابھی رمضان میں اس طرح کے اعتراض آئیں گے۔ یہ چیزیں کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جو فیصلے پر جو اعتراض کرے بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے۔ آخر میں قرآن کریم نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو تم پر جب بھی کوئی پریشانی آئے، تم پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کس کے ذریعے؟ جب بھی پریشانی آئے، اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے نماز پڑھتے۔ نماز میں ایک خاص قسم کا سکون ہے، اور فرمایا تم صبر کرو، یعنی تم انتقام لینے میں جلدی نہ کرو، اللہ کے حوالے۔ اور بھائی یہی سچ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے۔ ہم جب تھوڑی بہت پریشانی دیکھتے نا بازو چڑھا لیتے ہیں کہ ان کی ایسی تیسی۔ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، کس پر؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ پھر جب انتقام لیتے ہیں اللہ نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مشکلات میں مدد اللہ سے مانگو، کس چیز کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ اور کس کے ذریعے؟ ہاں یہاں یہ بھی بتلا دیا ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ بھائیوں یہ جو تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں نا، یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے ضروری ہے، میری اور آپ کی تربیت کے لیے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اللہ نے کروڑوں نے اربوں کی جائیداد دی، ایک ہی بیٹا تھا، اور حادثے میں ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب اولاد نہیں ہے، خود بڑھاپے میں جا رہے ہیں۔ میں نے خود ان کی زبان سے سنا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیٹا اس لیے لیا تاکہ میرا رخ اللہ اپنی طرف کر لے۔ ان کا کہنا یہ تھا، مجھے خود انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا، مجھے کبھی بھی خدا یاد نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت ڈال کے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیٹے کے بعد کروڑوں کی جائیداد میں پتہ نہیں کتنی لاوارث بیوہ غریب بچیوں کی شادیاں کی، کتنوں کو مکان بنا کے دیے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنی مسجدیں تعمیر کی، کتنے ادارے تعمیر کیے، اپنے گاؤں علاقے کے سکول بنا کے دیے، ایک جگہ ہسپتال کے لیے وقف کی۔ اب
یہ مصیبت اگر نہ آتی بھائی، مصیبت تو موت پر کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، موت کے بعد بھائی وہ بیٹا مل جائے گا کہ نہیں؟ مل جائے گا۔ قرآن حدیث فیصلہ آگے جا کے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے وہ بیٹا 20 25 30 سال کے لیے جدا کر کے اپنا روح کیا کر دیا۔ اس لیے بھائی قرآن فرما رہا تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں بھائی؟ کبھی مصیبت آتی ہے گناہوں کی معافی کے لیے، کبھی مصیبت آتی ہے درجات کو بلند کرنے کے لیے، کبھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا رخ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جب غور کریں گے مصیبتیں جو ہیں یہ میری اور آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے پھر آخری 2 باتیں رہ گئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ بھائی کس سے کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بھائی آپ اتنی دور سحری تراویح میں بھی آئے، اب درسوں میں بھی آ رہے ہیں، بھائی آپ کس کی محبت میں آ رہے ہیں؟ کس کی محبت میں؟ اس سبق کو پکا کر لیجئے، زندگی میں جو کرنا ہے اپنے اللہ کی محبت میں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا کس کی محبت میں کیا؟ اور بھائیو اللہ کی محبت ایسا نشہ ہے، پھر انسان کو دنیا میں کسی اور نشے کی ضرورت ہے؟ اس میں بڑی لذت ہے اللہ کے لیے کرنے میں بھائی، جو ذائقہ ہے، جو لذت ہے، جو دل کو سکون ہے، ہاں جس نیکی کو اللہ کے لیے کیا ہے اس کا عجیب ہی سرور دل میں محسوس ہوا ہے۔ تو ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں کرتے۔ اور آخر میں قرآن نے یہ بھی فرمایا اے ایمان والو حلال کا اہتمام کرنا، ہم نے تمہارے اندر جو اعلیٰ ترین صفات رکھی ہے نا، یہ حلال کے ساتھ یہ صفات اور طاقت میں آ جائے گی۔ سیمٹ کے اندر بڑی طاقت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ ریت ملاؤ اور پانی ملاؤ، دیکھو اس کی طاقت کتنی ہے۔ یہی معاملہ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہمارے پیچھے حلال ہوگا تو ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ چاند اور سورج کی جگہ چمک اٹھیں گی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس اشرف المخلوقات کی غذا میں اگر حرام آ جائے، بھائی اگر کیا آ جائے؟ حرام آ جائے تو وہ اس کی صلاحیتوں کو تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔